السلام کو ناظرین، پروگرام خبر سے خبر نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ملک میں سیاسی ماحول عدالتی فیصلوں کے ذریعے کچھ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو شاید نواز شریف صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے صدر بھی ہیں، وہ اپنی پوری قیادت کو مری میں طلب نہیں کرتے اور سر جوڑ کر نہیں بیٹھتے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے عدالت سے فیصلہ آیا کہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کا کیس تھا، لیکن وہ ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کو واپس لوٹائی گئی۔ پھر عدت تک کیس تھا جس میں 7 سال سزا تھی عمران خان صاحب کو بھی اور بشرا بی بی کو بھی، اس میں ان کو باعزت بری کیا گیا۔ اور آج جو کہ سنم جاوید جو کہ 9 مئی کے کیسز میں اور مزید پتہ نہیں کتنے کیسز میں تقریباً 13 ماہ سے قید تھیں، آج ان کو بھی رہائی ملی۔ وہ الگ بات ہے کہ دوبارہ سے پولیس حرکت میں آئی، اسلام آباد پولیس نے ان کو دوبارہ گرفتاری ڈالی اور اسی طرح سے حکومت حرکت میں آئی اور انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی پہ مزید نئے توشہ کیس میں گرفتاری ڈال دی۔ لیکن بہرحال عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک ایسے موقع پہ مل رہا ہے کہ نہ تو عمران خان صاحب کوئی ڈیل کر رہے ہیں، نہ وہ جھک رہے ہیں، نہ وہ کسی سے مذاکرات کر رہے ہیں، نہ وہ ابھی تک بیمار ہوئے ہیں اور نہ ابھی تک وہ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے ہیں۔ تو شاید یہی چیز جو ہے وہ سرکار کو، حکومت کو کھٹک رہی ہے۔ دوسرا جو ریزرو سیٹ کا معاملہ ہے تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ فارورڈ گروپ بن جائے گا، کچھ لوگ بڑا کلیم کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ آج اسد قیصر صاحب نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ان کے ایک ایم این اے کو دوبارہ سے اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا، مسنگ پرسن ہوا، نامعلوم افراد کیا ہوا، سنتے ہیں پہلے ان کی زبانی۔ تمہارا مقابلہ کریں گے، ہر مقام پہ کریں گے۔ اب مذمتوں کا وقت ختم ہو گیا، اب مزاحمت ہے، ہم مزاحمت کریں گے۔ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے طریقے صاحب دب جائے گی، پیچھے ہٹ جائے گی، نہیں ہوگا۔ کیا یہ ملک اس طرح چلے گا کہ گورنمنٹ یا ادارے جو جس کے پاس اختیار ہے وہ زور اور زبردستی سے لوگوں کو اس کی وفاداری ہے اس کو چینج کرنے کے لیے وہ اس قسم کے اقدامات کریں گے؟ ہم تو سمجھ نہیں رہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ ملک میں تو بالکل بنانا ریپبلک بن گیا ہے، جنگل کا قانون ہے، عدلیہ کی کوئی عزت و تکریم نہیں رہی، فیصلوں کے خلاف کلم کلا جو ہے نا بغاوت ہو رہی ہے۔ کیا اس زور اور زبردستی سے آپ حکومت چلا سکو گے؟ اسد قیصر صاحب کی جو جس کو کہتے ہیں نا پنچ لائن، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ ملک چل کیسے رہا ہے اور اس طرح سے ملک چلے گا کیسا۔ بہرحال جو عدالتی فیصلے ہیں اور دیگر کچھ ایشوز ہیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این کے آپسی تعلقات ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ان تمام چیزوں پہ کچھ مزید گفتگو کریں گے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب۔ جی السلام علیکم فیصل کریم کنڈی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا۔ سر مجھے بتائے گا کہ اس وقت جو سب ملک میں ماحول بنا ہوا ہے اور جو حالیہ عدالتی فیصلے ہیں جس میں ریزرو سیٹس کا معاملہ ہو یا عدت کیس ہو، یا آج ہم نے ایک گرفتاری رہائی دیکھی، اس کے بعد پھر ہم نے ایک گرفتاری دیکھی، یہ سارے معاملات کو پیپلز پارٹی کس طرح سے دیکھتی ہے؟ خاص کر ریزرو سیٹس کا معاملہ جس پہ ڈیفینیٹلی آپ نے بھی کلیم کر دیا تھا، وہ سیٹس بھی واپس ہو گئیں، تو آپ یہ سب محض اتفاق دیکھ رہے ہیں یا کچھ ماحول بدل رہا ہے، ہوائیں بدل رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نادیہ، فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے ریزرو سیٹ کے حوالے سے، اس پہ بھی ایک کافی ڈیبیٹ میڈیا میں چل رہی ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں تھیں اور مانگ رہی تھیں، اور جو ہے وہ حکومت اور سنی اتحاد کونسل یا حکومتی جماعت اور سنی اتحاد کونسل کے درمیان ایک وہ تھا، اور فیصلہ تھرڈ پارٹی کو ہو گیا کہ نہیں آپ دونوں کو نہیں، آپ تھرڈ پارٹی کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دے دیتے ہیں، تو وہ دے دی گئی ہیں۔ دیکھیں عدالتوں کے فیصلے آتے بھی رہتے ہیں، ان کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہوتی رہتی ہے، پھر سالوں سال بعد پتہ چلتا ہے کہ عدالتوں نے غلط فیصلے کیے تھے، اور پھر جو ہے یہ جو ہے وہ اس پہ کیا مطلب ہے کہ لفظ استعمال سے کر سکیں۔ بہت سی ایسی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں عدالتوں کے فیصلوں کی، جو بعد میں کئی سالوں بعد کہتے نہیں ہم نے جو ہے وہ اس وقت کے ججز نے غلط فیصلہ کیا۔ لیکن واٹ ایور جو بھی فیصلہ آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کیا، یہاں تک کہ ہم نے تو اپنے بانی جو ہمارے پارٹی کے بانی قائد تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو، اس کو جو ہے وہ اس کا بھی عدالتی قتل ہوا اور اس کو بھی ہم نے کم از کم، لیکن جب بھی ہمارے خلاف فیصلے آتے ہیں ہم میں صرف یہ ہے کہ ہم کسی جج کے خلاف گالم گلوچ نہیں کرتے، ان کے کوئی اور چیز ایسے نہیں کرتے، یا جو ہے اگر فیصلے حق میں آئے تو ہم بولیں کہ جی یہ آزاد عدلی ہے، لیکن اگر فیصلے الٹے آئیں
تو بولیں کہ آپ گھر سے نہیں نکل سکتے، آپ کے بچے گھر سے نہیں نکل سکتے، آپ کے ساتھ کوئی شادیاں نہیں کریں گے آپ کے بچوں کے ساتھ، کم از کم یہ چیزیں ہم نہیں کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ سر لیکن پی ڈی ایم معذرت کے ساتھ میں آپ کو بات کو آپ کی کاٹ رہی ہوں، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ لوگ نے احتجاج نہیں کیا تھا سپریم کورٹ کے باہر آپ کی حکومت نے؟ دیکھیں احتجاج جمہوری حق ہے، لیکن کبھی آپ یہ نہیں ججز کے خلاف، کہ ججز کے خلاف، عدلیہ کے خلاف. میری بات تو مکمل ہو جائے نا. جی سر، جی احتجاج سر. ایک جمہوری حق ہے، احتجاج ہم نے کیا، لیکن کم از کم ہم نے کسی جج کو یہ نہیں کہا کہ آپ کی فیملی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، آپ کے بچے فلاں اسکول نہیں جا سکتے. گالم گلوچ بریگیڈ ہماری نہیں جس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں لوگوں کی، کم از کم ہم یہ تو نہیں کرتے نا. ہم نے آپ دیکھیں جو آپ میڈیا کے ساتھ بھی مطلب ہے کہ جس کے ساتھ بھی اگر آپ آج بھی ایک مخصوص جماعت اگر پی ٹی آئی کے خلاف کچھ بھی کر لیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. اگر حق میں کریں گے تو وہ بولیں گے بھئی پاکستان بنانے میں آپ کا بھی کردار نہیں، یہ کریڈٹ تو بے شک پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ جتنی بھی تنقید ہو وہ بڑی تحمل مزاجی سے اور بڑی میچورٹی سے اس کو برداشت بھی کرتی ہے اور کبھی بھی اس ایکسٹریم پر نہیں جاتی. لیکن سر ابھی آپ نے جو بات کی کہ ایک تھرڈ پارٹی کو وہ سیٹیں مل گئی یا ریزرو سیٹ، سر تھرڈ پارٹی کیسے ہو گئی؟ ایک تو یہ کہ جتنے بھی امیدوار جیتے تھے وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہ صحیح لیکن عمران خان کی تصویر پہ جیتے تھے. اور دوسری جو عام بات تھی معذرت وہ یہ کہ خود چیف جسٹس نے بھی کہا، دیگر ججز نے بھی کہا کہ ہمارا جو فیصلہ تھا بلہ واپس لینے کا اس کو غلط تشریح کی الیکشن کمیشن نے، ہمارا فیصلہ یہ نہیں تھا. تو ایکچول تو جس کی وہ سیٹس تھیں، جس کے وہ لوگ تھے وہاں پر وہ واپس چلی گئیں. تو یہ تھرڈ پارٹی کیسے ہو گئی پی ٹی آئی؟ بات یہ ہے کہ میں جج صاحب کے فیصلے کبھی بھی احترام کرتا ہوں، لیکن اتنی دیر سے کیوں؟ یہ چیزیں تو بہت اس میں سے بہت سا جو ہے وہ پل کے نیچے بہت سا پانی گزر گیا. کیا اس وقت یہ بات نہیں ہو سکتی تھی؟ مطلب میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اب مجھے بتائیں کہ آپ اتنے مہینوں بعد یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ابھی پتہ چل رہا ہے کہ ان سے کیا ججز ٹی وی نہیں دیکھتے، اخبار نہیں پڑھتے فار ایگزامپل، یا ہمارے اس معاشرے کا حصہ نہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، یا الیکشن کمیشن میں کیا ہو رہا ہے، یا عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، کیا کس کو جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے؟ لیکن آپ آج فیصلہ کر رہے ہیں اس عرصے کے بعد. مطلب یہ چیزیں اگر پہلے سے ہی چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی، آپ پہلے سے ہی فیصلہ کر دیتے. مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ کبھی ایک ہائی کورٹ میں ہم جاتے ہیں ہمیں ریلیف ملتی ہے، دوسرے ہائی کورٹ میں کہتا ہے نہیں آپ ٹھیک نہیں ہیں. اب مطلب ہے کہ اگر ایک صوبے کی عدالتیں ٹھیک کر رہی ہیں، دوسرے صوبے کی عدالت کہہ رہی نہیں غلط ہے وہ چیز، اور تیسرے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے غلط ہے. تو مطلب ہے کہ اگر ایک پیج پہ بھی اگر ججز ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتی نظام دیکھیں ابھی بھی جب تک اس ملک کا عدالتی نظام صحیح نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، اس وقت تک چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہم چاہتے ہیں انصاف ہونا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہونی چاہیے، لیکن انصاف ہونا چاہیے. مجھے بھی انصاف ملنا چاہیے، آپ کو بھی ملنا چاہیے، ہر کسی کو ملنا چاہیے. لیکن یہ چیز آج تو سامنے نہیں آئی کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ تو سر آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ درست فرما رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ہماری جو ملک کی تاریخ ہے نا وہ یہی بتاتی ہے، جس طرح سے نواز شریف جب واپس آ رہے تھے تو اچانک حالات بالکل چینج ہو گئے، ان کو عدالتوں سے ریلیف ملنے لگ گیا کیونکہ ماحول چینج ہو گئے تھے، ہوائیں بدل گئی تھیں، فیصلے بدل گئے تھے، بہت ساری چیزیں آپ بہتر جانتے ہیں. اسی طرح سے یہ سب ہوتا ہے ہمارے. تو ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے پالیسیز کی حد تک، یا ہواؤں کے رخ تبدیل ہوئے ہیں اور اچانک سے ریلیف ملنا شروع ہو گئے؟ عدت کیس کا معاملہ دے باعزت رہائی ہو گئی، پھر آپ فلک جاوید کو رہائی ہو، الگ بات ہے بعد میں گرفتاریاں ڈالی، ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کو مل گئیں. کوئی تبدیلی کا اشارہ ہے؟ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے آج پی ٹی آئی والے عدالتوں کا احترام کر رہے ہیں اور عدالتوں کو جو ہے ویلکم فیصلوں کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں بھی جو عدالتوں کے فیصلے ہیں ان کو بھی ویلکم کریں گے. تبدیلی کا اشارہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی تبدیلی کے اشارے تو نہیں ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو بھی فیصلے آگے آئیں گے ان کو چاہیے کہ پھر وہ چاہے وہ جو بھی ہوں پھر ان کو بھی ویلکم کریں، اسی طریقے سے وہ پھر مٹھائیاں تقسیم کریں اور خوشیاں منائیں. یہ نہ ہو کہ کل پھر ایسے کہیں کہ نہیں ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے، وہ پرانے والے فیصلے آپ کے ٹھیک تھے اب آپ تبدیل ہو گئے ہیں. لیکن دیکھیں پالیٹکس ہے، پالیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں نہیں بھی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو چلنا چاہیے، پارلیمنٹ کو چلنا چاہیے. اگر اپوزیشن کے پاس اگر آج میجورٹی ہے، عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں، تو ہر کسی کا جمہوری حق ہے عدم اعتماد تحریک لانا. جمہوری طریقے سے آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. تو ٹائم بتائے گا کہ تبدیلی ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہوا کا رخ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. فی الحال تو مونسون کی بارشوں کا جو ہے وہ اس کی تیاری ہونی چاہیے کہ مونسون کی بارشیں آ رہی ہیں.
बिल्कुल सही है। ऐसा तो बादल बरस रहे हैं, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, खुल कर गरज रहे हैं और खुल कर बरस रहे हैं। अच्छा कुंडी साहब, ये फरमाएगा कि जिस तरह से जिस तरह इलेक्शंस हुए और उसके बाद पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी और कहीं ना कहीं कोई मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए थे कि जी पीटीआई के साथ मिलकर हम हुकूमत बना लेते हैं, क्या ये ऑफर अभी भी कायम है पीपल्स पार्टी की जानिब से? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कभी भी ऑफ़र नहीं रही कि हमारी पीटीआई के साथ कोई इत्तेहाद हो। हाँ, कुछ लोगों की ख्वाहिश ज़रूर होगी, शायद मेरी हो फॉर एग्ज़ाम्पल या किसी और की हो, लेकिन सीसी का कभी ये फ़ैसला नहीं हुआ कि हमने पीटीआई के साथ जाकर हुकूमत बनानी है। हाँ, हमने उस वक्त एक कमेटी बनाई थी, 7 रुकनी कमेटी बनी थी और उसको ये टास्क दिया गया था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पीपल्स पार्टी के साथ बात करेगी उस कमेटी के थ्रू ही बात करेगी। तो ना हमारी उस कमेटी ने अप्रोच किया और नहीं हमारी उस कमेटी को किसी और ने अप्रोच किया। बाकी ये है कि देखें, मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात पार्टी के अंदर मुख्तलिफ़ दोस्तों की अपनी एक राय होती है, अपनी बात होती है। फिर एट द एंड ऑफ द डे जो पार्टी लीडरशिप या मुतफ़िक़ा एक फ़ैसला आता है उस पर फैसला होता है। लेकिन पॉलिटिक्स में फिर भी मैं कहता हूँ कि कोई हरफ आखिर नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मुझे दूर दूर तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कोई इत्तेहाद होगा। अच्छा बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, ज़ाहिर है वो आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर टूवर्ड्स पीटीआई भी है। वो कई इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं, मेरे इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात की थी कि इस बहरान से पीटीआई को सब जरदारी साहब निकाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है? क्यों जरदारी साहब ने ठेका लिया है पीटीआई को बहरान से निकालने का? बहरान से अपने आप को, जिसने अपने आप को बहरान में डाला हुआ है वो अपने आप को खुद बहरान से निकाले। हम क्यों निकाले बहरान से? अपने ही किए कि देखें, उनकी एक लीगल जो टीम है और जो लोग हैं उनकी लीगल टीम ने ही उनको यहाँ तक पहुँचाया है। अब प्रॉब्लम है उनकी अपनी लड़ाई, जो अंदरूनी लड़ाई है, उन्होंने यहाँ तक उनको पहुँचाया है। जो थोड़ा सा कद जिसका ऊंचा होता है उसको, उसके कद को जो है ना, उसको उसका मैं लफ्ज़ का सियासी तौर पर सर कलम कर दिया जाता है कि तुम्हारा कद बहुत लंबा हो चुका है, अब तुम्हारा सर सियासी तौर पर हम कलम कर दें। ये उनकी अपनी इंटरनल फेस। जैसे मैंने भी आपको पहले कहा कि हमारी पार्टी के अंदर मुख्तलिफ राय पाई जाती है। आपने एतजाज़ साहब की बात की, उनका सॉफ्ट कॉर्नर होगा क्योंकि उनकी PMLN के साथ नहीं बनती है, तो उनका सॉफ्ट कॉर्नर ऑटोमेटिकली PTI के साथ होगा। कुछ और भी हमारे से दोस्त होंगे, लेकिन ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। ओके, तो पीपल्स पार्टी की तो PMLN से बनती है। अभी तक सब अच्छा अच्छा चल रहा है आप दोनों के दरमियान, पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान? अल्लाह के फजल से फ़िलहाल तो चल रहा है, सब अच्छा अच्छा चल रहा है। तो फिर जरदारी साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमतें बनाना भी जानते हैं, हुकूमतें गिराना भी जानते हैं, किसको वो ये मैसेज दे रहे थे? देखिए, दो चीज़ें हैं। मैं उसमें एक ख़बर चली, पार्टी के वर्कर्स ने प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ मुलाकात की लाहौर में गालिबन। मुझे इस ख़बर का जो है वो कंफर्मेशन नहीं है कि वाकई ये है कि नहीं, ज़रा से चली है। अगर आपके सामने वर्कर्स बैठे हों और कसीर तादाद में बैठे हों, 200-300 वर्कर हॉल में बैठे हों और उन्होंने शिकायत के अंबार लगाए हों कि जी हुकूमत ये नहीं कर रही, हुकूमत ये नहीं कर रही, तो डेफिनेटली उनको भी जो है मुतमईन करना जो है वो लीडरशिप की ज़िम्मेवारी है। लेकिन एक और चीज़ भी है, देखें कि आप मैं इस चीज़ को, मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, शायद किसी ने इसकी बात की ना की हो। प्रेसिडेंट साहब जब लाहौर गए, इस चीज़ को मैंने नोट किया, CM साहिबा को चाहिए था कि वो प्रेसिडेंट साहब को रिसीव करती एयरपोर्ट पे, वरना या कॉल ऑन करती। हमारी इत्तेहादी और उनके अगर वो भी नहीं है तो एज में उनसे बड़े। तो इस चीज़ को हमारे पार्टी के दोस्तों ने बड़ा महसूस किया कि CM साहिबा ने जो है वो प्रेसिडेंट साहब को जो है एज ए CM, और प्रेसिडेंट एक वो होता है कि आप उसको रिसीव करते हैं, और उसके बावजूद अगर नहीं है तो हमारे एक ताल्लुक़ छोटे और बड़े का ताल्लुक़ भी है डेफिनेटली, तो वो भी नहीं है तो फिर कॉल ऑन भी उसका हक़ बनता था कि वो करते। तो ये चीज़ें मतलब है कि एक देखी जाती हैं, बड़ी बारीकी से देखी जाती है, और हमारे पार्टी के लोगों ने इसको महसूस किया और लीडरशिप तक ये बात पहुँचाई। तो हमारे दोस्तों के डेफिनेटली इत्तेहादी हुकूमत में जब आप इत्तेहादी होते हैं तो उसमें मसाइल होते हैं, गिले शिकवे भी होते हैं, बातें भी होती हैं। तो डेफिनेटली हमारा एक अपना मैनिफेस्टो है, PMLN का अपना मैनिफेस्टो है, इलेक्शन लड़े एक दूसरे के ख़िलाफ़, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो है वो मुश्किलात भी हैं, लेकिन कोशिश होगी कि हम जो है इत्तेहाद को जो है सही तरीके से लें। अच्छा कुंडी साहब, ये जो आपने बात की है CM पंजाब को लेकर कि जब जरदारी साहब गए, और ज़ाहिर वो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, उनको रिसीव करने आना चाहिए था, और आप लोगों के जो उसमें ये चीज़ नोटिस भी की गई,
تو اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے جب بجٹ کے معاملے پر آپ لوگوں کی تھوڑی سی تھی کہ جی آپ لوگوں کے ساتھ معاہدے پورے نہیں ہو رہے، اس سے بھی پنجاب میں ایک ایشو چل رہا تھا کہ جی جو پنجاب میں اسپیس، پنجاب کے آپ کے لوگ کمپلین کر رہے تھے کہ پنجاب میں آپ لوگوں کو کام کرنے کی اسپیس نہیں دی جا رہی، اب کہ ان کے حلقوں کے لیے فنڈز یا کوئی ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں دیے جا رہے. تو یہ معاملات پنجاب میں کم از کم تھوڑا سا سب گڈی گڈی نہیں ہے بٹوین پیپلز پارٹی اور PMLN. دیکھیں پنجاب بالکل ہے، پنجاب میں کچھ ریزرویشن تھی جس پہ چیئرمین صاحب نے اس پہ نوٹس لیا، پرائم منسٹر صاحب سے ملے، دونوں طرف سے ڈیلیگیشنز بھی ملے، اور اس پہ انہوں نے جو ہے وہ فیوچر میں چلنے کے لیے جو ہے وہ ایک کمیٹی نے جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کر مسائل حل کرنے کی وہ کی، اور اس کے بعد جو ہے کچھ مسائل حل ہوئے، کچھ پائپ لائن میں ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ دیکھیں اب مشکلات ہوتی ہیں، اگر آپ اتحادی جماعتیں ہیں مشکلات ہوتی ہیں. فار ایگزامپل پنجاب میں ہمارے کچھ دوست ہیں جو کہ PMLN کے مقابلے میں الیکشن لڑے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے حلقے میں کام ہو، اور وہاں پر ایک وننگ کینڈیڈیٹ ہوگا، کہیں پہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیتا ہوگا، PMLN کا جو ہے وہ لوزنگ کینڈیڈیٹ ہوگا، تو ہر کوئی اپنی اسپیس چاہتا ہے. تو پنجاب کی پالیٹکس ایک ڈیفرنٹ پالیٹکس ہوتی ہے بنسبت خیبر پختونخوا کے، سندھ کے یا بلوچستان کے. تو لہٰذا وہ چیزیں تھیں. اس کے اوپر جب لیڈرشپ بیٹھی انہوں نے کچھ معاملات طے کیے، بیٹھے، اور وہ جو چیزیں تھیں میں سمجھتا ہوں اس سب چیزوں میں جو ہے تھوڑا سا کمیونیکیشن گیپ تھا. کمیونیکیشن گیپ اگر نہ ہو اور فریکوینٹلی کمیٹیز ملیں اور آپس میں معاملات طے کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، میں ذرا سندھ پر آتی ہوں. آج آپ نے ملاقات بھی کی گورنر سندھ سے کامران ٹیسوری صاحب سے، اور کچھ دن پہلے سندھ کی جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے انہوں نے ان سے استعفیٰ مانگا تھا کہ گورنر سندھ جو ہے وہ مستعفی ہو جائے. آپ کیوں چاہتی ہے پیپلز پارٹی کے گورنر سندھ مستعفی ہو جائیں؟ آپ نے تو بڑے اچھے خوشگوار ماحول میں آج ان سے ملاقات کی ہے، یا آپ استعفیٰ مانگ نہیں گئے تھے؟ نہیں، میں کیونکہ ایک صوبے کا گورنر ہوں، اور نارملی جب کوئی گورنر کسی اور صوبے میں جاتا ہے تو وہ گورنر ہاؤس میں قیام کرتے ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی ایک کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ان کے وہ ہوتے ہیں. تو کامران ٹیسوری صاحب کیونکہ سندھ کے گورنر ہیں تو ڈیفینیٹلی میں ان سے جب بھی آتا ہوں، میں جس صوبے میں جاتا ہوں کہ گورنر سے ملاقات میری ہوتی ہے. جو سندھ پیپلز پارٹی نے اگر مطالبہ کیا ہے گورنر صاحب کے استعفے کا، تو سندھ کے انفارمیشن منسٹر یا ان کے ترجمان ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے کیا وہ ہیں. لیکن ہمارے بڑے اچھے خوشگوار ماحول میں جو ہے وہ ملاقات ہوئی، بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی. ان کی بہت سی چیزیں میں نے دیکھیں جو کہ اس وقت وہ گورنر انیشیٹو لیے ہوئے ہیں. کچھ چیزیں میں نے اپنے صوبے کے حوالے سے ان کے ساتھ ڈسکس کی انیشیٹو کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ہوئی اور بڑے اچھے ماحول میں ہوئی. اس کے بعد ہم ایک ایونٹ پہ اکٹھے گئے، اس میں CM صاحب بھی موجود تھے، صوبائی کابینہ کے ارکان بھی موجود تھے. تو یہاں ہوئے. تو باقی سیاست میں ہوتی رہتی ہیں چیزیں، لیکن ایز اے گورنر تو میں نے اس کے اوپر کال آن کی اور بہت ہی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی. چلیں، بہت اچھی بات ہے. کنی صاحب، پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ آپ کا جو اپنی کوئی ذاتی رہائش گاہ ہے وہ پیسکو کی ناد دہندگان کی فہرست میں ہے، اور اس کے تقریباً 21 لاکھ سے زائد کا کوئی بل ہے جو کہ آپ نے پے نہیں کیا. پھر فوراً خبر آئی کہ گورنر KP کا ذاتی گھر جو ہے سرکاری قیام گاہ بن گیا، اور اس کے سرکاری اخراجات جو ہے وہ اب گورنمنٹ پے کرے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا خبر درست ہے، اور وہ جو 21 لاکھ کے ڈیوز تھے وہ اب گورنمنٹ کے جیب سے جائیں گے؟ آپ نے فل سٹاپ یہاں پہ لگایا، آپ نے اس کے بعد کی خبر نہیں بتائی نا. اس کے بعد بھی ایک خبر تھی، آپ نے یہاں پر ہی فل سٹاپ کر دیا. مطلب ہے کہ یہی وہی آپ نے کیا. دیکھیں، وہ کچھ ایشوز کی وجہ سے گورنر ہاؤس ڈی خان کا ہاؤس ڈکلیئر ہوا ہے بیکاز آف سیکیورٹی ریزنس، کوئی سیکیورٹی حوالے سے، اس حوالے سے. باقی اس کے بعد بھی میرے ایک اسٹیٹمنٹ آئی اور ٹویٹ بھی ہے، شاید آپ نے دیکھی ہوگی، اور میری اسٹیٹمنٹ بھی یہ ہے کہ اس کے اخراجات پہلے بھی اپنا گھر کے اخراجات میں نے خود چلائے ہیں، اور ابھی بھی میں خود چلا رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن کچھ فار سیکیورٹی پرپزز ہم نے اس کو آفیشیلی ڈکلیئر کرنا. باقی کوئی کسی کو ضرورت نہیں ہے ہمارے اخراجات اٹھانے کی. تو وہ 21 لاکھ کے ڈیفالٹر کیسے بن گئے آپ؟ وہ ہم جانے اور ڈپارٹمنٹ جانے. باقی جو بھی خرچہ وہاں پر ہوگا، چائے کھانے کا جو بھی پہلے. اور یہ 21 لاکھ آپ پے کریں گے؟ بالکل جی، آپ سے نہیں لوں گا. آپ خود پے کریں گے اپنی ذاتی جیب سے؟ مطلب اس کا بوجھ سرکار پہ نہیں پڑے گا؟ ابھی تک میری زندگی میں سارے ہم نے خود ہی کیے، کسی اور نے تو نہیں کیے، اور آگے بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. جب تک زندگی رہی تو نہیں ہوگا. چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ کہ آپ کو یہ ظاہر سی بات ہے کوئی ڈیفالٹر ہونا ظاہر ہے کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، بٹ اینی ویز آپ کا ذاتی معاملہ ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم آپ یہ یقین دہانی. دیکھیں، اٹس ناٹ ان مائی نیم. اس کے اوپر اگر اس پہ تفصیل میں جائے تو پہلے بھی اس پہ جو ہے وہ کورٹس میں گئے ہیں، بہت سی چیزیں کی ہیں، لیکن اٹس ناٹ ان مائی نیم.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل کریم کنی صاحب آپ کے ٹائم کا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور یہ بات تو کم از کم انہوں نے کی ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں سب اچھا چل رہا ہے. تاہم جب صدر آصف علی زرداری صاحب لاہور گئے تھے اور مریم نواز صاحبہ جو کہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، انہوں نے ان کو ریسیو نہیں کیا، یہ بات پیپلز پارٹی میں محسوس کی گئی ہے، نوٹس کی گئی ہے. بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں تو ملکی حالات میں چل کیا رہا ہے، کیا ہوائیں بدل رہی ہیں، کیا فضائیں بدل رہی ہیں، کیا حکومت کیا سوچے بیٹھی ہے، حکومت کی صفوں میں کھلبلی کیوں ہے عدالت کے حالیہ فیصلوں سے. کیونکہ وجہ ایک اہم یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب نے تمام اپنے لوگوں کو سینئر قیادت کو مری میں طلب کر لیا ہے اور سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. کیا پلاننگ ہے، کیا اثرات ہوں گے عدالتی فیصلوں کے آنے والے وقت میں ملک کی سیاست پہ، اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں، حالیہ عدالتی فیصلوں کے ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ جو حکومت ہے ان کی طرف سے تو ہم یہی سن رہے ہیں کہ یہ نہ جمہوریت کے لیے یہ فیصلے اچھے ہیں، ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا اور بہت ساری چیزیں. لیکن کچھ ایسی کانسپریسی تھیوریز بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس کا بھی ہم آج کے پروگرام میں ذکر کریں گے. لیکن آج کے جو سینئر پینلسٹ ہیں آنریبل، ان سے میں آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں عامر الیاس رانا صاحب، بیورو چیف ہیں ایکسپریس نیوز کے، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ، سینئر جرنلسٹ. حبیب اکرم صاحب سنو نیوز پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ، جرنلسٹ. بہت بہت شکریہ دونوں شخصیات کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. الیاس رانا صاحب، پہلے اگر میں آپ سے عامر الیاس رانا صاحب یہ پوچھوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو حالیہ عدالتی فیصلے ہیں اس پہ حکومت نے کافی تنقید بھی کی، حکومت نے کافی ریاکٹ بھی کیا، ریباٹل بھی دیا، لیکن اس سے حکومت کو فرق آپ کی نظر میں کیا ایسا پڑ رہا ہے؟ نہ ان کی سیٹ چن رہی ہیں، نہ ان کی کوئی حکومت جانے کا کوئی خطرہ ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، جو سپریم کورٹ نے مکمل انصاف ایک پارٹی کو دینے کا فیصلہ کیا، اور ان 8 ججوں میں محترم اطہر من اللہ صاحب بھی شامل ہیں جنہوں نے 2018 میں نون لیگ کے ساتھ یہی کچھ ہونے کا ذکر کیا تھا، وہ اگر وہ ساتھ کر دیتے کہ جی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ جی سارے الیکشنز کو کھول دیں اور بیٹھ کے، چونکہ سپریم کورٹ نے ہی طے کرنا نا، اب آئین تو وہ ری رائٹ 63A میں بھی کر چکے اور اب بھی کر دیا، 3 دن کو 15 دن کر دیا، اور اب کچھ کمی رہ گئی ہے. تو سنا ہے میں نے پی ٹی آئی کے حلقوں سے کہ وہ جو انہوں نے رعایت دی ہے نا کہ آ جائے الیکشن کمیشن بھی اور پی ٹی آئی بھی ہمارے پاس چیمبرز میں ہم فیصلہ کر دیں گے، تو جو کوئی کمی بیشی ان کے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن یا اسپیکر کی طرف سے کوئی ہرڈل آئے تو وہ ایڈوانس میں دور کرا لی جائے، شاید کل یا عاشورے کے بعد، چھٹیوں کے بعد وہ کوئی درخواست پی ٹی آئی دے. میں نے سنا ہے، یہ مجھے کنفرم نہیں ہوا لیکن کسی سے بات ہو رہی تھی کہ وہ بھی کر لیں. دیکھیں، گئی تھی سنی اتحاد کونسل اور اس کو سیٹیں دیتے، میری نظر میں تو وہ بھی نہیں بنتی تھی، یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اب چونکہ یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے نا، اس کو ہم تقسیم چھوڑ دیں کہ یہ 8 کا ہے، 11 کا ہے، 13 کا ہے، یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے، لاگو بھی ہو چکا ہے، عمل درآمد بھی اس پہ ہو جانا چاہیے. لیکن انہوں نے جو 15 دن کی سہولت دی، پھر ویک کی دی، یہ سب کچھ مکمل انصاف کا آرٹیکل تو نافذ کیا، لیکن یہ ہے نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کے لیے گئی تھی، سنی اتحاد کونسل نکلی وہ، تو میرے حساب میں اس پہ اعتراض اگر حکومتی حلقے نہیں کوئی بھی ذی شعور کرے گا کہ سپریم کورٹ انصاف دینا چاہتی ہے، بالکل کسی نے ان کو روکا نہیں تھا. یہ سو موٹو ججز لکھ کے بھی کراتے رہے ہیں، اب بھی کرا لیتے، پینل بھی بنے ہوئے ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی خوبصورتی یہی تھی نا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے دوسری دفعہ فل کورٹ بٹھا دی اور فل کورٹ نے فیصلہ کیا اس پہ. اب وہ تو نہیں ہے نا جو ماضی میں قاضی صاحب کے آنے سے پہلے ہم خیال بینچ بنتا تھا اور پتہ ہوتا تھا کہ فیصلہ کیا آئے گا. آپ دیکھیں جب تک یہ لیکیج نہیں ہوئی تھی 2-3 دن پہلے تک کہ جی کیا فیصلہ آ رہا ہے، جب سے ریزرو ہوا تھا کوئی بندہ بات نہیں کر رہا تھا کہ ججز 5-7 ہوں گے، 6-5 ہوں گے، 4-3 ہوں گے. اس طرح ہی چل رہی تھی کہ مختلف آراء اور پبلک میں یعنی عوام کے سامنے لائیو آ رہی تھی ججز کی، جو کہ بہت اچھی بات تھی. بہرحال اب تو فیصلہ آ گیا، اب تاریخ فیصلہ کرے گی اس کا. تو چلیں اس کا تاریخ فیصلہ کرے گی. حبیب اکرم صاحب، رانا الیاس صاحب یہ کہہ رہے ہیں، عامر الیاس رانا صاحب، کہ کوئی بھی ذی شعور ہوگا چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی یا حکومت کا نہیں بھی ہو، وہ بھی یہی دیکھے گا کہ عدالت نے ایک طرفہ فیصلہ کیا، آگے سے بڑھ کر انصاف کیا، آئین کو ری رائٹ کیا. آپ بھی انہی ذی شعور کی فہرست میں شامل ہیں سر؟ عامر الیاس رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا. آپ جواب نہیں دینا چاہتے؟ جی میں نہیں دینا چاہتا.
ओके, तो फिर हम एक कदम आगे भी मैं आपसे दूसरा सवाल कर लेती हूँ। अब मुझे ये बताएं कि ये फैसले आए, एक अदालती फैसला आया जो रिजर्व सीट्स के हवाले से था, ज़ाहिर है पीटीआई के लिए तो बड़ा वो वेलकमिंग था, और इनफैक्ट वो एक बड़ा सरप्राइज भी था, वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फिर इद्दत केस का फैसला, उसमें बाइज्जत बरी हुए। फिर आज सनम, ऑल्दो कि ठीक है दीगर केसेस में डाला, लेकिन आज सनम जावेद का रिलीफ मिला, ऑल्दो की दोबारा गिरफ्तारी हो गई। लेकिन ये तब्दीली देख रहे हैं, हवाओं का रुख तब्दील देख रहे हैं, कुछ कहीं कुछ है, कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, या महज इत्तेफाक है आपकी नज़र में? देखिए, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोई खिचड़ी पक रही है या कुछ ऐसा हो रहा है। वो तमाम तर जो हालात हैं जिनका सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को था, वो मुसलसल मौजूद है, और उसके साथ जो खड़े हुए लोग हैं उनको भी उसी तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इमरान खान साहब को ज़मानत मिल गई, उसके साथ ही उनके ऊपर मज़ीद केसेस भी बन गए, और फिर साथ जैसे ही सनम जावेद को ज़मानत मिली, साथ ही उसको पकड़ने वाले भी आ गए। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि तब्दीली की हवा चल रही है। अलबत्ता नेचुरली जब भी आप किसी चीज़ को ओवर स्ट्रेच करते हैं, तो ओवर स्ट्रेच करते हुए आप खुद कमज़ोर पड़ते चले जाते हैं। तो सिस्टम के अंदर जो कमज़ोरियाँ खुद को ओवर स्ट्रेच करने से वारिद हुई हैं, वो ज़ाहिर है सामने आएंगी। कहीं टूट-फूट होगी, कहीं और शिकस्त और रेख्त होगी, और उसके नतीजे में जो कुछ रियायतें बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि निकल आई हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनको रियलाइज़ होते हुए भी काफ़ी टाइम लगेगा। सिस्टम इतना कमज़ोर नहीं हुआ। अच्छा, मैं आप दोनों से एक ज़रा कमेंट लूँगी। कल अब्सार आलम साहब का जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने एक बड़ी जिसको हम कहते हैं ना कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, शायद उसका उन्होंने किया, लेकिन बहरहाल उनका अपना वो एक एनालिसिस था। सर एक शॉर्ट है, वो ज़रा सुनिएगा, उस पर आप दोनों से ज़रा राय लेनी है मुझे। हबीब अकरम साहब कोई किस पे ज़रा अपनी राय दे दीजिएगा, फिर मैं ज़रा आमिर इलियास राना साहब से भी जानूँगी। कोई स्ट्रेटजिस्ट हैं, सिस्टम वेलकमिंग का है खान साहब के लिए? मुझे आपसे माजरत है, मैं अपने दोस्तों के कमेंट्स पे कमेंट करने के लिए नहीं। ठीक है, आमिर इलियास राना साहब आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है इस मुल्क में? अब हबीब अकरम साहब इतनी अच्छी राय दे चुके हैं कि जिस पे आप राय मांग रहे हैं, क्या आपने भी कोई कमेंट नहीं करना? नहीं, आपने शायद उसको पहला फिक्रा सुना हो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो जिन्होंने थ्योरी दी है वही बता देंगे इसको कि आगे चल के करें। चले, असरात, सियासी असरात क्या मुरतब होंगे इसके, इन अदालती फैसलों के मुल्क में आने वाले वक्त में? ये मुझसे पूछ रही हैं आप? जी आपसे पूछ रहे हैं आमिर इलियास राना साहब। देखें, असरात तो इसके जो भी हैं वो बुरे ही हैं। वो ये नहीं हो गया कि इससे बहुत अच्छा हो जाना है, कि कोई एक ऐसा फैसला आ जाए कि जिससे मुल्क के मामलात बेहतर हो जाए। मैंने इसलिए कहा कि अगर आप इंसाफ मुकम्मल देने जा रहे हैं और जिक्र भी करते हैं 2018 का, और बस वो होता है ना कि हर इलेक्शन दूसरे से तेज़ होता है, दवा दारू उसके अंदर ज़्यादा हो जाता है, वो आप 24 को इस तरह कह सकते हैं। मामलात उस वक्त मुस्लिम लीग में उनके साथ थे, अब इसके साथ हो गए। अदालतें उस वक्त क्या फ़ैसले कर रही थी, वो सारे मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ थे। अब आला अदलिया ने पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से निकाल के एक नया जन्म दिया है। मेरा ख्याल है कि इससे ना कोई बेहतरी नहीं आएगी, अब तरी बढ़नी है। पीटीआई बहुत ज़्यादा हौसले में आई है, कोई शक नहीं इसमें। वो और तेज़ी दिखाएंगे, और तेज़ी दिखाने में अभी मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट उनके लिए अपने घुटने नीचे लगा देगी और दो जानू होके पेश हो जाएगी खान साहब के पास, बिल्कुल नहीं हो रही। और वो काम जारी व सारी है। ये बातचीत के बगैर इस मुल्क को अब आप गवर्न नहीं कर सकते। आप एक पार्टी को दबा सकते हैं, दूसरी पार्टी को दबा सकते हैं, दोनों पार्टियों को, सारियों को दबा लें। नतीजा क्या निकला है कि हम नई गलती नहीं करते, पुरानी गलतियां करते चले जा रहे हैं और गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। यहाँ पे किसी को बड़ा होना चाहिए कि ताकि बिठा के बात कर ले, और हमारी सियासत में कोई बड़ा हमने रहने नहीं दिया, इसलिए बहुत मुश्किल हो गया कि तो फिर ये बड़ा कौन हो सकता है सर आपकी नजर में? यही मैं कह रहा हूँ, आपकी नजर में ये बड़ा कौन हो सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट ही थी जो एक तरफ निकलने की बजाय इस केस में अगर इस तरह का ही मुकम्मल इंसाफ देना था तो वो चांस देते सबको कि हम आपको चांस देते हैं, आ जाएं और बैठ के बात कर लें, क्योंकि ये रास्ता आइन में मौजूद नहीं है। लेकिन उन्होंने आइन के अंदर खुद ही इजाफा कर दिया, बजाय तशरीह करने के 3 दिन को 15 दिन कर दिया। और 3 दिन भी वो उन्होंने, जाहिर है कि तशरीह में था ना कि ये चूंकि ज्यादती हुई है। अब मुझे ये बताएं, चाहे इलेक्शन कमीशन को आप जितना मर्जी मतून करें, जब पीटीआई के वकला कहते हैं हमसे गलती हुई,
جب علی ظفر اس فیصلے پہ کہیں کہ ہمیں اتنا کچھ توقع ہی نہیں تھی جو کچھ ہمیں مل گیا، ایسے میں اس سپریم کورٹ کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ اگر اتنا ہی کچھ کرنا تھا تو جو پنچایت عمر عطا بندیال صاحب لگا رہے تھے کہ بیٹھ کے بات کر لو، انہیں پھر یہی کچھ کر لینا چاہیے تھا، مل کے سارے بات کر لیتے کہ جناب ہم اس حد تک آگے ہیں رائے پہ کہ جس پارٹی کو عادت ڈال دی تھی ہمیں کہ ہر چیز ہم نے طے کرنی ہے، تو وہ تو اسی بلیکے میں مار کھا گئے کہ جو رجسٹرار صاحب نے اعتراض لگایا ہے یہ خود ہی جج ٹھیک کریں گے، انہوں نے چیلنج نہیں کیا. یہ چلے یہ تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی اس کیس کی حد تک بات ہے. بلے کے نشان کے فیصلے کی یہ خود پارٹی نے کیوں نہیں سوچا؟ بات آپ کی بالکل درست ہے، یہی سوال کل میرا بھی تھا، لیکن بہرحال جنہاں سے مختصر سا بریک لیتے ہیں، پروگرام میں کچھ مزید گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. حبیب اکرم صاحب، اس فیصلے کے بعد عدت کیس والا فیصلہ آیا، اس پہ مزید گرفتاریاں عمران خان صاحب کی ڈال دی جبکہ ان کو باعزت بری کیا تھا. آج صنم جاوید کی گرفتاری ہوئی، ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا، ان پہ مزید کیسز کے اس پہ کر دیا گیا. رانا ثناء اللہ صاحب یہ دے چکے ہیں پہلے ایک فیل اور انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ ہم میکسیمم ان کو جیل میں رکھیں گے. اب اگر یہ کہا جائے کہ ان فیصلوں سے سیاسی عدم استحکام ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اس ملک میں، یہ سیاسی استحکام لانے میں معاون کار ثابت ہوں گی؟ کیسے ہوں گی؟ دیکھیے، دنیا بھر میں عدم استحکام کا ایک ہی علاج ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے عوام کی رائے. جب بھی ایسی صورتحال ہو کہ جہاں پہ سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن پیدا ہو جائے یا کوئی ایسے موقف سامنے آ جائیں جو ایک دوسرے سے متحارب اور مخالف ہوں، تو اس کی صورت میں ہمیشہ الیکشن کی طرف جایا جاتا ہے. یہ دنیا بھر کی جو مسلمہ جمہوریتیں ہیں ان کا طریقہ کار ہے. پاکستان اس موقع کو مس کر چکا ہے. پاکستان میں الیکشن نے اسی پولرائزیشن کو سولو کرنا تھا. پاکستان کے اندر الیکشن نے انہی دو متحارب خیالات میں سے کسی ایک کو چننا تھا اور پاکستانیوں نے اپنی دانست میں ایسا کیا بھی. لیکن فارم 45 کو فارم 47 میں بدلا گیا، لوگوں کو کاغذات نامزد کی جمع نہیں کروانے دیے گئے. یہ الیکشن ایک مذاق بنا کر رکھ دیا گیا. جب الیکشن سے آپ استحکام اخذ نہیں نکال سکے تو اس کے بعد آپ جو مرضی کرتے رہیں، کسی کو اندر ڈالنا ہے اندر ڈال دیں، کسی کی زبان بندی کرنی ہے کر دیں، کسی کو کچھ کرنا ہے جو دل چاہتا ہے کر لیں. اگر کسی کا کوئی تصور ہے، چاہے کوئی عدالتی فیصلہ آئے نہ آئے، اگر کسی کا دل چاہتا ہے کہ اس سے عدم استحکام کی کیفیت ختم ہو جائے گی تو وہ نہیں ہونے والی. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے جس کو کہتے ہیں پاورفل کوریڈورز، وہاں پہ یہ جو فیصلے کر لیے گئے ہیں، ہم بہت سے لوگوں کی ٹویٹس دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ریلیف مل گیا لیکن عمران خان باہر نہیں آنے والے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ جی 41 میں سے جو 19 لوگ ہیں وہ آپ دیکھیے گا 15 دن کے اندر اندر فارورڈ گروپ بنا دیں گے. تو یعنی جو فیصلے ہو چکے ہیں انہی پہ عمل درآمد ہوگا. ویسے بائی دا وے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی فارورڈ گروپ بنتا پی ٹی آئی کا؟ حبیب اکرم صاحب دیکھیں، فارورڈ بلاک اگر بنتا ہے تو کیا اور نہیں بنتا تو کیا؟ یہاں پہ تو سوال یہ ہے نا، پہلے جو کچھ ایسا کیا ہے جو حکومت اور یہ سسٹم نہیں کر پا رہا جو مزید 15 لوگوں کو ساتھ ملا کے یہ کر لے گا؟ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس تکلف کی ضرورت کیا ہے. لیکن جب فیصل واڈا صاحب آتے ہیں اسکرین پہ، وہ بتاتے ہیں کہ جی عمران خان نے ابھی رہا نہیں ہونا، فارورڈ گروپ بننا ہے، تو ان کے پاس یہ ساری انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ پیپلز پارٹی نے ان کو ووٹ دیے، ایم کیو ایم نے ان کو ووٹ دیے، وہ سینیٹر بن گئے، ان کی اپنی کوئی پارٹی نہیں ہے لیکن ان کے پاس بڑی انفارمیشن ہے. یہ بات تو فیصل واڈا ہی بتا سکتے ہیں نادیہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عامر الیاس رانا صاحب، ذرا آپ بتائیے گا، کیونکہ مری میں اس وقت نواز شریف صاحب موجود ہیں اور مریم صاحبہ بھی وہاں پر چلی گئی ہیں اور جو مین ان کی جو قیادت ہے اس کو بھی وہاں پہ طلب کر لیا گیا ہے. کیا کوئی پریشانی ہے؟ کوئی معاملات ایسے سنجیدہ نوعیت کے ہیں جن کو فوری طور پہ حل کرنا ہے، کچھ سوچ و بچار کرنی ہے، کوئی غور و خوض کرنا ہے؟ نادیہ، میں تھوڑا سا پہلے فارورڈ بلاک پہ بات کروں گا، چاہے وہ فیصل واڈا کر رہے ہوں یا کوئی کہہ رہا ہو. مجھے بتائیں کہ 24 لوگ آپ کو قومی اسمبلی میں چاہیے، کم سے کم 19 سے بھی کچھ نہیں ہوگا، 2/3 اکثریت کے لیے. آپ کو اس سے کہیں زیادہ کے پی اسمبلی سے توڑنے ہوں گے تاکہ آپ کے 4 سینیٹر بن جائیں.
کیونکہ وہاں پہ 4 سینیٹروں کے بغیر آئینی ترمیم جو ذہن میں ہے نا لوگوں کے کہ فارورڈ بلاک کس لیے بنانا ہے، تو وہ آئینی ترمیم کے لیے ہے نا، تو آپ کو 4 سینیٹر کے پی سے چاہیے ہوں گے کم سے کم، ٹھیک ہے، اور قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کے لیے آپ کو 24 لوگ اور توڑنے ہیں، یا تو اتنے لوگ ٹوٹ جائیں جو کہ میرے خیال میں نہیں ٹوٹیں گے۔ اب یہ کہانی جو بھی کہے، جس کے پاس جو بھی انفارمیشن ہو، سوائے مزید تباہی کے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کو توڑنے سے بھی کچھ نہیں ہونے کا۔ ایشو وہی ہے کہ آپ جائیں گے کہاں؟ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کل مل لیں، آج بھی شاید ملے ہیں شہباز شریف، اور کل وہ دوبارہ جائیں گے، کچھ اور اکابرین مل لیں گے، میٹنگ ہونی ہے، پھر وہ بدھ کو مریم نواز اور نواز شریف لاہور واپس اکٹھے چلے جائیں گے۔ وہ آرام سے بیٹھے ہیں مری میں نواز شریف صاحب، پولیٹیکل بیانیے میں وہ شامل نہیں ہیں۔ کبھی کبھی عرفان صدیقی صاحب مل کے کوئی بیان شان جاری کر دیں، چاہے وہ آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے ہو یا کچھ ہو، تو ابھی یہ کام تو نہیں ہے نا کہ آپ پارٹی کے صدر بھی بن گئے اور آپ گھر بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کا پولیٹیکل بیانیہ ہونا چاہیے، آپ کی ایک پوزیشن ہونی چاہیے، چاہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اچھی ہو یا بری ہو، بطور پارٹی یہ وزراء تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں نا، کہ میں یہ کہہ دوں اور آپ وہ کہہ دیں۔ اصل بات ہے کہ پی ایم ایل این کہاں ہے، مریم نواز کہاں ہے، نواز شریف کہاں ہیں، شہباز شریف جو پارٹی کے کچھ دن پہلے تک صدر تھے وہ کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ زیادہ سے زیادہ ایک ریویو ڈال دیں گے، اس سے زیادہ تو ہے نہیں آپ کے پاس اختیار سپریم کورٹ کے فیصلے پہ۔ ٹیکنیکلی آپ جتنا مرضی الجھا لیں، بات میں وہی کہوں گا، اس ملک کو چلانا ہے تو ڈائلاگ، اور ڈائلاگ کون کرائے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہو گیا ہے۔ میرے صاحب میں تو قاضی فائز عیسیٰ ہی تھے، جب وہ آئے تھے اور وہ الیکشن کی بات ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ چیزیں طے ہو جاتی، نہیں ہوئیں۔ الٹیمیٹلی بھی آپ کو جانا تو ڈائلاگ پہ ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے کر لیں، پارلیمانی کمیٹیوں میں کر لیں، کوئی بیک گراؤنڈ میں عدلیہ کردار ادا کر دے، کیونکہ فوج تو نشانہ بن چکی ہے ہر طرح سے، اور وہ کہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، کوئی ایک پارٹی مانتی ہے اور دوسری بالکل نہیں مانتی، وہ کہتے ہیں سارا کچھ آپ کر رہے ہیں، کیسز ہی آپ کے ہیں، آپ نے کہا ہے، اور بالکل ٹھیک بات ہے، انہوں نے کہا ہے آپ معافی مانگیں 9 مئی پہ، اور معافی کا مطلب ہے جرم قبول کریں، اس کے بعد آپ بات چیت کریں، جو عمران خان نہیں کر رہے، ان کے لوگ نہیں کر رہے، تو لڑائی تو جاری ہے۔ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ کہیں سے بھی کوئی ہمیں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، ٹھنڈی ہوا نہیں مل رہی، کیونکہ جو ایلیٹ کلاس ہے نا، وہ جس بھی پارٹی میں ہو، جو بھی حکومت ہو، ان کے معاملات سیٹ رہتے ہیں، ان کے گروپس ہیں، اجارہ داریاں ہیں، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، قرابت داریاں ہیں، بزنس مین جتنے ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، سب کا ایک ہی ہے کہ ہر ایک نے کسی نہ کسی کو پکڑا ہوا ہے۔ یہاں ہم سر جوڑ کے آئی پی پیز کے لیے بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں کہ بھئی اتنے آپ نے پروفٹس لے لیے ہیں، پہلے اپنے گھر والے پاکستانیوں سے بات کر لو، اس کے بعد غیر ملکیوں سے بات کر لو کہ بھئی ہمارے لیے بس میں نہیں رہا، لیکن کوئی سنسیئر تو ہو نا، کیونکہ سب کے بڑے بڑے لوگوں کے کمیشن، گاڑیاں، پیسے، بچے، فیملیاں انہی پیسوں پہ عیاشی کر رہی ہیں جو ہم ان کو دیتے ہیں۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے سے بات وہاں سے شروع کروں گی۔ دیکھیں، آپ نے خود کہا کہ ایونچولی اور الٹیمیٹلی آپ کو ڈائلاگ کی طرف جانا ہوگا، آپ کو بیٹھنا ہوگا، چاہے آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں یا حکومت بیٹھے اور اپوزیشن بیٹھے۔ بٹ دوسری طرف آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو صاف نو کیا ہوا ہے کہ جی وہ پہلے معافی مانگیں، اس کے علاوہ ان کو معافی نہیں ملے گی، یعنی جرم قبول کریں، اور وہ معافی نہیں مانگ رہے، اور آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ ان کو کوئی ویلکم ہی نہیں کہے گی، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے گی بھی نہیں ان عدالتی فیصلوں کے سامنے۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف موجودہ حکومت مذاکرات کر سکتی ہے پی ٹی آئی سے، اور ان مذاکرات کی پھر کوئی اہمیت ہوگی؟ دیکھیں، یہ وہی بات ہے جو جب عمران خان سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ وزیر اعظم سے، تو انہوں نے کہا جی میں موسم کا حال پوچھوں، میں تو بات اسی سے کروں گا نا جس پہ انہوں نے امریکی سائفر کا الزام لگایا، یعنی فوج پہ، جس پہ انہوں نے میر جعفر صادق کا الزام لگایا اور کہا کہ وہی طاقتور ہیں، مجھے ان سے ہی بات کرنی ہے۔ بھئی وہ نہیں کر رہے، تو پھر سیاستدانوں کو آپس میں مل بیٹھنے کا راستہ محمود خان اچکزئی کی صورت میں مل رہا ہے۔ تو اگر لچک کہیں سے بھی نہیں ہوگی تو بس پھر آپ اور ہم بحث ہی کرتے رہیں گے ٹاک شو میں، کیونکہ اگر آپ کو وہ راستہ نہیں دے رہے تو دوسرا راستہ آپ کے پاس خود چل کے آیا ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان کی صورت میں، اچکزئی کی صورت میں، کہ سیاستدان بیٹھ جائیں۔ نہ ہو، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف بھی بیٹھے تھے، بعد میں دونوں نے اس کی وائلیشن بھی کی، لیکن اس کا احترام بھی کیا مساق جمہوریت کا بہت ساری جگہوں پہ۔ تیسری قوت لائی تبھی گئی تھی عمران خان کی صورت میں 2011 سے لا کے، اور 2018 میں بالآخر ان کو مکمل اقتدار دیا گیا، وہ نہیں سنبھال سکے، لڑائی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ ہم آخر کب تک یہی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، دائرے کا سفر ہے، اور ہم گھوم گھوم کے وہیں آتے ہیں۔ ہمیں کوئی نیا پیپر تو لکھنا ہی پڑے گا نا اپنے لیے کہ اس پاکستان کو چلانا کیسے ہے۔ چلیں نظیر، وقت ہوا ایک اور مختصر سے بریک کا، واپس آتے ہیں، گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔
वेलकम बैक टू द शो। हबीब अकरम साहब, इसमें तो कोई बात शक नहीं है ना कि जब जंगें भी हो जाती हैं उसके बाद आपको टेबल पे बैठना पड़ता है, डायलॉग्स करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मसला यही है जो मैं भी आमिर इलियास राणा साहब से भी जानना चाह रही थी कि अगर ये पीटीआई एक्सेप्ट कर भी लेती है गवर्नमेंट की ऑफर कि जी हम मुफाहमत करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो गवर्नमेंट के पास है क्या देने को, और अगर इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड नहीं है तो क्या अहमियत है फिर इन मुज़ाकरात की? जाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने, मुझे नहीं लगता कि किसी से मशवरा किया होगा मुज़ाकरात की ऑफर देते हुए, और इसी वजह से ये उन्होंने जो आइडिया दिया था वो बिल्कुल वहीं पे ख़त्म हो गया और उसके बाद कहानी आगे बढ़ गई। और मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब की या PMLN की या पीपल्स पार्टी की ये हैसियत इस निज़ाम के अंदर है कि वो इंडिपेंडेंटली किसी के साथ मुज़ाकरात कर सके। जिस तरह इन दोनों के दरमियान रेस लगी हुई है, जिस खुशू व खुजू से ये कहीं से शाबाश लेने के चक्कर में होते हैं, तो वो रेस इनके दरमियान बताती है कि इनके पास अपना कोई इख्तियार नहीं है। हत्ता कि मतलब वज़ीर आज़म का इख्तियार तो ये तक है कि FBR उन्हें कभी कुछ और कभी कुछ कह रहा है, और वो FBR को धमकी दे रहे हैं कि जनाब मैं दबाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। भला FBR भी कोई दबाव डाल सकता है अपने वज़ीर आज़म पे, इस्तीफा दे दूंगा, हाँ धमकी भी। तो लिहाजा एक गवर्नमेंट है, बस ठीक है। अब इस बेचारी के से बहुत ज्यादा तवक्को न रखे, ये इसने किसी के कंधे पे हाथ रख के ही चलना है, ये अपनी मर्जी से रास्ता नहीं निकाल सकती। अच्छा, दूसरी तरफ जैसे अभी बात ये हो रही है कि जी PTI के बहरहाल हौसले तो बुलंद हुए हैं 2-3 फैसलों के साथ। वो अलग बात है कि इसका वार तो दोबारा से हुकूमत ने किया है दूसरी जानिब, मगर मुफाहमती रवैया में नज़र आ रहा था, कोई इतना मज़ामती नहीं था। आज असद कैसर साहब कह रहे थे कि बहुत हो गई, बहुत चीज़ें मज़ामत हो गई, अब खुलकर मज़ामत होगी, एग्रेसिव होंगे, सड़कों पर आएंगे। आपको लगता है आने वाले दिनों में ऐसा कुछ हो सकता है, या कोई बड़ा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस मौलाना फजलुर रहमान साहब या जमात इस्लामी, ये जो मुलाकातें हो रही हैं इसकी शक्ल में कुछ हो सकता है, कोई तहरीक चल सकती है? जब ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस या अपोजिशन का कोई भी इत्तेहाद है, उसकी अहमियत उस वक्त होती है जब उसके मुकाबले पे हुकूमत भी सियासी हो, और उस वक्त ये तय किया जाता है कि अच्छा ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना है तो फिर इसका नतीजा क्या होगा, ये सड़कों पे आएगा तो क्या होगा। मसला ये है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो तो सियासी है ही नहीं है, बल्कि वो खुद अंदर से तड़पते रहते हैं उसके लोग के जनाब हमें भी इसी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बन जाना चाहिए। तो लिहाजा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस तो बनता है किसी सियासी हुकूमत के खिलाफ। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस से ज्यादा, आप खुद जरा देख लीजिए कि मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में क्यों आएंगे जो लेड बाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई सारी दुनिया को पता है कि कहाँ पे है। तो इस वक्त ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के सारे, अब चाहे जितने भी उसके अंदर सारे की सारे आप आज़ा या उसके अज्जा शामिल कर लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मामला जो है कि इसमें फरीक जो है वो ना हुकूमत है ना ग्रैंड अपोजिशन है। इसमें एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक है और दूसरी तरफ हमारी इस्टेब्लिशमेंट फरीक है। जब तक इन फरीकों के दरमियान मामला आगे नहीं बढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये तो बेचारे जो बाकी हैं बस ठीक है, ये शोर वोर मचाते रहेंगे, कभी इससे शिकवा, कभी उससे गिला, कभी इस्तीफा दे दूंगा, कभी नहीं दूंगा, बस ये चक्कर चलता रहेगा। ये इस वक्त मौजूदा सियासी अमल में इर्रेलेवेंट कुव्वतें। जरदारी साहब का एक बयान सामने आया बाद में का कि जी वो एमई वर्कर से गुफ्तगू कर रहे थे कि जी PMLN से हुकूमत नहीं चल रही, हम गिराना भी जानते हैं और बनाना भी जानते हैं, इसकी कोई अहमियत है? जरदारी साहब वाक़यात में आप ना हुकूमत बनाना जानते हैं, ना हुकूमत करना जानते हैं, ना हुकूमत गिराना जानते हैं। हाँ, जब उन्हें कहा जाए हुकूमत गिराओ तो वो फिर गिराने के लिए सरगर्म होते हैं, जब उन्हें कहा जाए हुकूमत बनाओ तो वो बनाने के लिए सरगर्म होते हैं, और उनके नाम पे हुकूमत कोई और चलाता है। आमिर इलियास राणा साहब, आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है पीपल्स पार्टी और नून लीग मुकम्मल अभी एक पेज पर हैं, सब गुडी गुडी है इनके दरमियान? नहीं, वो पेज जिन्होंने बनाया है उसका नाम एस्टेब्लिशमेंट है। जिन्होंने जरदारी साहब को सदारत दी, गवर्नरशिप्स दी, चेयरमैन सेनेट दिया, तो वो वही गारंटर है। तो मैं हबीब अकरम साहब की बात से मुत्तफिक हूँ
کہ دیکھیں وہ اگر چاہتے، جیسے انہوں نے تڑی لگائی تھی کہ ہم بجٹ، تو بجٹ کے اوپر صدر صاحب کہہ دیتے، مطلب بلاول اعلان کرتے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، اور صدر صاحب عدم اعتماد کے بغیر ہی اسے کہہ دیتے شہباز شریف صاحب کو کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے۔ اس سے ہٹ کے یہ تھا کہ وہ بھی نہ کہیں، پیپلز پارٹی کہتی پی ٹی آئی کو کہ لو جی ہم تو ووٹ نہیں کر رہے، آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو، ہم عدم اعتماد کرتے ہیں بجٹ پہ۔ نہیں کرتے نا، سارے ادھر ہی جاتے ہیں جن سے شکوہ کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے۔ گیٹ نمبر 4 پہ عمران خان کی تڑپ دیکھنے والی ہے، وہ بار بار کہتے ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہے میں انہی سے بات کروں گا۔ وہ کون سا کوئی جمہوری سیٹ اپ لانے کے لیے بات کر رہے ہیں؟ ان کے لیے بھی تو وہی مطمئن نظر ہے نا۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، سزا آپ نے اور ہم نے، یعنی عوام نے لینی ہے اس بیڈ گورننس کی، اس سسٹم کی گڑبڑ کی، اس میں مہنگے قرضے اٹھانے کی، کیونکہ سیاسی عدم استحکام موجود ہے، شرائط پہ شرائط ہیں، ہم غیر ملکیوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نہ ہاتھ جوڑنے کو تیار ہیں نہ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں۔ بالکل درست فرما رہے ہیں، بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب آپ کا بھی، حبیب اکرم صاحب آپ کا بھی۔ پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔